السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی محض دھوکہ اور فریب ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد تو پورا کر ہی نہیں رہے، عبادت اور صرف عبادت، اللہ پاک کے حکموں کی تعمیل کرنا۔ ہمارا کام ایک اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی بیوی اور اچھی ماں بننے سے زیادہ ایک اچھی پاکیزہ، نیک اور باعمل عورت ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی رشتے تو کبھی کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے۔ ہم سارا دن، ساری زندگی ان رشتوں کو نبھانے، انہیں خوش رکھنے کے چکر میں گزار دیتے ہیں، اور لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ سب کر کے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے۔ نمازوں کو ترک نہ ہونے دیں، لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف جس نے ہمیں بنایا، زندگی دی، آسائشوں بھری، ہر چیز پر جو قادر ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور آزمائشوں میں صبر اور شکر سے کام لیتے ہوئے جنت کے حصول کے لیے اپنے راستے استوار کریں۔ تو نماز کو اولیاً ترجیح دیا کریں، زندگی آسان ہوتی نظر آئے گی آپ کو انشاءاللہ۔ اپنی نمازوں پہ محنت کیجیے، نماز میں خشوع و خضوع کی بہتری کی ہر روز کوشش کریں، کیونکہ جتنی نماز بہتر ہوگی اتنی باقی اعمال پختہ، خالص اور خشوع والے ہوں گے۔ نماز بنیاد ہے تمام اعمال کی، جس کا دل نماز میں لگتا ہے اس کا دل نیکیوں میں، دین کی راہوں پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز کی جو حفاظت کرتا ہے اسے وقت پہ ادا کرتا ہے، جو نماز کی فکر کرتا ہے اسے ترک نہیں کرتا، وہ باقی اعمال میں بھی ایکسلنس لے جاتا ہے۔ اپنی نماز کی سب سے پہلے فکر کریں، اس پہ بہت محنت کریں تو ہم مومنین کی صفات کو جلد حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نماز چھوڑنے کا کفر سے کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 82۔ نماز چھوڑنے والے کی سزا کیا ہے؟ تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز ترک کی وہ کفر کر بیٹھا۔ اس سند نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 463۔ اور بے نماز کی قبر کا عذاب، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بے نمازی کے انجام کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کی کھوپڑی پتھروں سے کچلی جا رہی ہے، پھر وہ دوبارہ درست ہوتی ہے اور اسے دوبارہ کچلا جاتا ہے۔ یہ اس شخص کا انجام ہے جو نماز ادا کیے بغیر قرآن کو ترک کر دیتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7074۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ بے نمازی کی سزا جہنم ہے۔ قرآن پاک میں بھی بے نمازیوں کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 43-42 ہے۔ دوزخیوں سے پوچھا جائے گا، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ نماز چھوڑنے والا اللہ کی حفاظت سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے، اللہ پاک کا اس سے کوئی عہد نہیں رہتا کہ اسے محفوظ رکھے گا۔ اور بے نمازی کا انجام مشرکین کے ساتھ کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اس نے گویا کفر کیا۔ اور ایک بات آپ لوگوں کے لیے غور و فکر کی ہے، تو اس کو لازمی غور سے سنیں۔ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کو کون سی نمازیں قضا کرنی ہوں گی؟ تو دیکھیں، جب وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پاک ہو جائے تو صرف فجر کی نماز ادا کرے گی۔ جب سورج طلوع ہونے کے بعد پاک ہو جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ جب سورج غروب ہونے سے پہلے پاک ہو جائے تو ظہر اور عصر دونوں نمازیں ادا کرے گی۔ جب نماز عشاء کے بعد پاک ہو جائے تو مغرب اور عشاء ادا کرے گی۔ تو اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھا کریں کہ جب آپ لوگ پاک ہو جائیں، یا آپ لوگ اچھے سے خود سے جانتی ہیں کہ کب آپ لوگ پاک ہو جاتی ہیں، تو آپ لوگوں نے فوراً سے غسل کر کے نمازیں ادا کرنی ہے۔ کوئی بھی نماز کا وقت آپ کا جانا نہیں چاہیے، پھر وہ قضا میں آ جائے گا اور اس کی صرف معافی ہے اگر آپ نے جان بوجھ کر ٹائم نکالا اور غسل میں تاخیر کی تو۔ اور سردی کے موسم میں وضو کی فضیلت بھی دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تو یہی شیطان کے خلاف جنگ کی چھاؤنی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 587۔ تو عام حالت میں وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، البتہ سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنے، مساجد کی طرف چل کر جانے اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنے سے گناہوں کی معافی کے ساتھ جنت میں بندوں کے درجات میں بھی بلندی ہوتی ہے، اور یہ اعمال شیطان کے خلاف مضبوط قلعہ اور جنگی چھاؤنی ہے۔ اللہ ہمیں اس چھاؤنی کی بھرپور حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ یقیناً تمام کام اللہ ہی کی مدد اور توفیق سے ممکن ہے۔ اور ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ عشاء کی 17 رکعات ہیں، عشاء نہیں پڑھی جاتی؟ بالکل غلط، عشاء کی صرف 6 رکعات ہیں، 4 فرض اور 2 سنتیں۔
بس، اور اس کے علاوہ وطر آپ کی مرضی ہے، جتنے چاہیں پڑھیں، 1، 3، 5، 7 یا 9۔ ہمارے پاکستان میں مشہور عشاء کی 17 رکعت، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 3 وطر 2 نفل، یہ خود ساختہ رکعت نہ جانے کس نے بنا دی ہیں، اور لوگ دین کو مشکل سمجھتے ہیں، اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم دین کا صحیح علم حاصل کریں۔ دین بہت بہت آسان ہے۔ اب آپ یہ جان لیں کہ مسنون نمازوں کی رکعت کتنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے فجر، 2 سنت اور 2 فرض۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے ظہر، اس میں آپ 4 سنت پہلے ہوتی ہیں، اگر آپ 2 کر کے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 4 فرض اور 2 سنت۔ عصر کی ہے 4 فرض، مغرب کی ہے 3 فرض پلس 2 سنت، یعنی آپ 2 سنتیں جو ہیں وہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب میں اور بعد میں بھی۔ ایک چیز جان لیں کہ بعد والی نفل نماز کا حصہ نہیں ہے، نفل آپ جتنے چاہیں ادا کر سکتے ہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ عشاء کی نماز ہے 4 فرض، 2 سنت اور وطر، جتنا آپ چاہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نمازوں کی مسنون رکعت کا ہی علم نہیں ہے۔ میری ویڈیوز یا اسٹیٹس پڑھنے کے بعد کچھ بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ میں نے ظہر کی سنتیں جو 4 ہیں وہ 2 کیوں بتایا؟ کیونکہ سنتیں اور نوافل کبھی اکٹھے 4 نہیں پڑھتے، سنتیں ہمیشہ 2 کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات کی نفل نماز 2 رکعتیں ہیں۔ نفل اور سنتیں ہمیشہ 2 کر کے پڑھنا افضل اور بہتر ہے، البتہ کوئی 4 اکٹھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ سردیوں کی نمازیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں، سارا دن نماز کی تیاری میں گزر جاتا ہے، ادھر ظہر پڑھ کر فارغ ہوئے، ادھر عصر کا وقت قریب آنے لگا، ادھر عصر پڑھی اور ادھر مغرب ہونے کو آئی، اور مغرب کے بعد عشاء تو ایسے لگتا ہے جس سے مصلی پر ہی آ گئی ہو، بڑا مزہ آتا ہے۔ سردیوں کی نمازوں کا بعض دفعہ ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں بندہ، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی پنکھے کے نیچے مصلی بچھانے کی، بس جہاں اچھا لگتا ہے بچھا لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں قرب سے مانوس ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ تو رمضان آنے والا ہے، نمازوں کی حفاظت کیجیے اور انہیں وقت پر ادا کیجیے، نمازوں پہ محنت کیجیے، نماز میں خشوع اور خضوع کی بہتری کے لیے ہر روز محنت کریں، کیونکہ جتنی نماز بہتر ہوگی اتنی باقی اعمال پختہ، خالص اور خشوع والے ہوں گے۔ نماز بنیاد ہے تمام اعمال کی، جس کا دل نماز میں لگتا ہے اس کا دل نیکیوں میں، دین کی راہوں پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو کیا پسند ہے؟ آپ کا سرد موسم میں نماز فجر کے لیے اٹھنا، جب آپ اپنا گرم اور آرام دہ بستر چھوڑ کر صرف اللہ کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، وہ لمحہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو کر اپنے سر اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں، یہ قربانی اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ہمارا یہ عمل اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ ہماری زندگیوں میں بے شمار برکتیں بھر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔